یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بڑا عظمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مشقتوں اور مصیبتوں کا گھر بنایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس مشقت سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے، اور وہ مشقتیں بھی جو برزخ میں ہوگی، قبر میں ہوگی، اور وہ جو قیامت کے دن اس کو برداشت کرنا ہوگی۔ یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے، اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر ناراض نہیں ہوتا، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ موت کے ساتھ ہی اس کی راحتوں بھری زندگی شروع ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مشقتوں سے پاک، مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک جگہ تو صرف جنت ہی ہے، اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی، چاہے انسان اس کو جتنا بھی جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، غم ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان غموں، مشکلات، تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو، جہاں کہیں غم پاس آئے، کہیں رونا آئے، کہیں دکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں، اور ہے بھی عورت کے لیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے آپ کو خود یاد کرائیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہتے رہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو، نہ غم کرو، اللہ ہے نا، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی۔ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے، اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے، اور محنت کرے دعا میں۔ ہم دعا میں محنت نہیں کرتے، ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے، تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی، اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی، ہماری تو سونی نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا، اور ہماری قوم میں کیسے رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا؟ یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، اور 1.25 پورا کرنا ہوتا ہے، اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا، اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا، پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے 1.25 پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے، حالانکہ بات 1.25 کی نہیں۔ اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے 1.25 پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے، ہو سکتا انہوں نے چند ہی بار پکارا، لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔
تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں۔ جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں، جو بھی غم، ہم، حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں، جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکارے اور خوب پکارے۔ ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے، پھر آ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں آ رہی ہے؟ ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے۔ پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ یہ اگر مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے، مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے، مجھے اس کی سمجھ آ جائے، میں اس کو چھوڑ دوں، تو اس کو معاف کر دے۔ تو استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی۔ تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نہیں۔ تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں۔ یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں، تو یاد رکھیے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے، غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو، آپ نے سنا ہوگا لفظ سالک، تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، غم اس راستے کی رکاوٹ ہے۔ غم آپ کی ہمت، طاقت، صلاحیت کو کم کرتا ہے، آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ نماز شروع کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ کا دل اڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگے کہ ہم پر غم نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا، صبر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، توکل کا دیا، لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو، غمگین رہو، اور نہ ہی غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے، بلکہ غم سے منع کیا ہے۔ غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے،
کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو غمگین ہونے سے منع فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پہ نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی، یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا؟ تاکہ غم زندگی سے نکل ہی جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اتنی تکلیف اٹھا کے، سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھی اور آپ گر پڑے تھے، تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں آفت آ گئی تھی، لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت رہو، غم نہیں کرو۔ غم کا موقع ہے، غم کی بات ہے، لیکن فرمان نہیں، غم نہیں کرنا، کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے، غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے۔ تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں، اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو ہمت، جرت سب کچھ چلا جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے۔ غم ایک مصیبت نہیں، غم مصیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے، اس لیے غمگین نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کیا کرنا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو، وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے۔ اب بتائیں کیا کرے، کیسے دل کو تھامے؟ جہاں کہیں غم پاس آئے، کہیں رونا آئے، کہیں دکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں، اور ہے بھی عورت کے لیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے آپ کو خود یاد کرائیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہتے رہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ ہے نا، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے، یہ سارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پہ آپ بے حد غمگین ہوئے، پھر ابھی کیوں نہیں ہو رہے؟ تو گزر گیا نا۔ تو اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا، کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا، اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ سٹریس پھر بن جاتا ہے، اور یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، فزیکلی بھی کمزور کرتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے، روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں، واپس تمہارے پاس آئے گا، اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے، اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلا لے، پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا کیا تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، یعنی کس طرح بے یار و مددگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہو، اور پھر بھی غم نہ کرے، سارے ساتھ چھوڑ دے، الٹا مخالفت کرے، جان کے دشمن بن، پھر بھی غم نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ اور حضرت ابوبکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین ہو رہے تھے نا۔ دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید کا یقین، اللہ کی طرف رغبت، تقدیر پر یقین کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، یہ تقدیر کا حصہ ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اب ایسا ہونا تھا، ہو گیا نا، اب جو نئی زندگی ہے اس میں ایڈجسٹ کیا جائے، اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، پھر ہم و غم ملنے پر اجر پر نظر رکھی جائے، جب کوئی تکلیف پیش آئے کسی بھی قسم کی، کوئی رکاوٹ، تکلیف، دکھ، پریشانی، تو اس پر جو اجر ملتا ہے انسان کو، اس کو اپنے سامنے رکھے انسان۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو چوٹ اسے لگتی ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی کہ انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں، لیکن اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ صبر کر کے بلند درجے تک پہنچ جائے۔ پھر انسان دنیا کے معاملے میں اگر غم ہے تو اپنے سے زیادہ غم والوں کو دیکھ لے، ان کی پریشانیوں کو دیکھے، انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں پڑھے، جانے کہ ان پہ کیسے کیسے غم آئے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے، اور جو کام اللہ نے کرنے کو دیے نا ان کی پلاننگ کرے اور وہ کرے، اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسبیحات کی کثرت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے الگ سے۔ پھر یہ کہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان۔ بہت دفعہ انسان کی بیکاری اس کو غمگین کرتی ہے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہے، کوئی مقصد نہیں زندگی میں، کوئی منزل نہیں، کچھ اچیو کرنے کو نہیں، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان رکھتی ہیں۔ جب آپ کی گول سیٹنگ ہوگی ہر روز کی، صبح سویرے اٹھتے ہی اور ارلی مارننگ کام شروع کر دیں گے تو پریشانیاں بھاگ جائیں گی، ان کو آپ کے پاس آنے کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ آپ مصروف ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اور کام ہے۔ لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں آپ کا دل اڑانے۔ پھر نماز سے مدد حاصل کرنا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انبیاء گھبراہٹ میں نماز کی طرف لپکتے تھے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس سے چھٹ جاتی۔ تو نماز کی پابندی، صدقہ کرنا، صدقات انسان کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ دن رات کھلے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح دین پر استقامت غم اور خوف کو دور کرتی ہے، دین کے کاموں میں جمے رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر حالات سے کمپرومائز کرنا، حالات سے راضی رہنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو جب چھوڑ گئے مکہ کی وادی میں تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اکیلی، میرا بچہ اکیلا، ہم یہاں کیا کریں گے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ۔ تو وہ دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم کے پیچھے آئیں جب وہ واپس جا رہے تھے، تو ان سے پوچھا اللہ ہمارا کب حاضر، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اگر اللہ کا حکم ہے نا تو ٹیک کیئر کر لے گا۔ ایسے ہی بندہ مومن کہتا ہے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا تو وہ میری ٹیک کیئر کر لے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہمیشہ ادا کریں، کاش اور افسوس ہو گیا اس کے الفاظ نہیں استعمال کریں، یہ کہیں جو اللہ کی مرضی، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اچھے کاموں میں مصروف ہوں، خدمت خلق میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا۔ آپ خود غمگین بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ خوشی کنٹیجیس ہوتی ہے، خوشی پھیلانے سے پھیلتی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، یعنی اوروں کی تکلیف دور کرے، اللہ آپ کی دور کر دے گا۔ اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سخت کے باوجود پی گیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یعنی شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو سرکے کا ٹیسٹ غالب آ جائے گا، شہد کا پیچھے چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اپنی فوڈ پر بھی نظر رکھیں، کھانا پینا بھی انسان کے اندر جو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا غم کے موقع پر تلبینہ کھلانا جو ہے غمگین شخص کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے فوت ہو جاتا
تو عورتیں جمع ہو جاتی. جب وہ منتشر ہوتی صرف رشتہ دار اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ ان کو ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی. تلبینہ پکایا جاتا، سرید بنایا جاتا، اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا. پھر حضرت عائشہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم بھی کچھ دور کر دیتا ہے. تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طاقت لاتی ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی غمگین ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا. تو اس میں صحیح خوراک کسی کو دینا. اور آپ دیکھیں کہ سرید جو ہے وہ یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا اور پھر اس کے اوپر تلبینہ، اتنی زبردست ڈش بنا کے کھانا اور کھلانا جو ہے یہ غموں اور دکھوں تکلیفوں کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی اداس ہے پریشان ہے تو اس کے چلے تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے. اس کا ماحول چینج کرے، اس کو کہیں لے جائیں. لیکن یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ تو جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کا نسخہ بتا رہی ہیں. لیکن اگر کسی نے روز کی عادت ہی بنا لی ہو، صبح سویرے اٹھے موڈ آف کر لیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روز کوئی آپ کو تلبینہ پکا کے کھلائے. اور پھر آخری بات یہ کہ دعاؤں کی کثرت. آیت کریمہ کے علاوہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہے. اللہ اللہ لفظ کی تکرار ہے. 2 دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے. پھر رب کی صفت کا ذکر ہے، اس میں توحید کا اقرار ہے، اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ 2 ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے، الحی القیوم. اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروبی، پریشان حال کی دعا. اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے، مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. اب دیکھیے بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں. ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی ایسی پریشان کن چیز، آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو میں سب سوچتی ہوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اطمینان قلب اور سکون اور خشوع اور سب برباد ہو. یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے. فوراً یہ دعا پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے علاوہ العظیم اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم کی اور رب السماوات والارض کی بات کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر توحید کا اقرار ہے. توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے. پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے کیونکہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا اکٹھی ہو کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے، فکر مستقبل کی ہوتی ہے، اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا، بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر، یہ ساری چیزیں وبال ہیں. ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہم انی عبدک وابن عبدک
وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ یہ دعا ایک چھوٹے کارڈ کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو کسی بھی جگہ پر یہ کارڈ لے جا کر چپکا دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور درود شریف کی کثرت بھی غموں کو دور کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔